اس ریلیف کا چیئرمین تحریک انصاف کو سائفر کی ٹرائل میں کتنا فائدہ مل سکتا ہے؟ اس ریلیف کا جو اب ملا ہے عدنان صاحب، اس میں صرف یہی فائدہ ہے کہ جو 1.5 ماہ کی محنت تھی یا 2 ماہ کی محنت تھی ایف آئی اے کی یا پروسیکیوشن تھی کی، وہ ضائع ہو گئی ہے، اور کیونکہ اس میں پہلی بنیادی غلطی تھی. دس از اے سکسیس آف لیگل ٹیم کہ انہوں نے ٹائم گین کر لیا. جی، ٹائم گین کر لیا، لیکن دوسری طرف ایک پابندی ہے عدنان صاحب، دوسری طرف ایک پابندی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنگل بینچ پہلے ہی آرڈر کر چکا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کریں اور 1 ماہ کے اندر ٹرائل مکمل کریں، اور اگر وہ 1 ماہ کے اندر ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، اور بہرحال ان کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس کو روکیں، کیونکہ اب ٹرائل جو ہے وہ سپیڈ اپ ہوگا اور تمام جو لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. لہٰذا اس میں اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی، میں جس لمحے آپ کو خدا حافظ کہہ رہا تھا آپ چلے جاتے تو مجھے پھنسائے بغیر آپ نے جانا تھا، اب مجھے پھنسا کے آپ جا رہے ہیں. دوسرا اجازت دیتے ہیں. شکریہ بھائی عامر. میرے بھائی بات یہ ہے کہ عامر کی کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نا بیچارے کی، آخری پوائنٹ اس ویلڈ آف کورس میں یہ مان رہا ہوں، اور میری بھی نہیں ہے. بات ایک سمپل سی ہے. میں تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے؟ میں بار بار آپ کو 2 باتیں یہاں کہتا رہا ہوں. ایک کہ یار میری دانش میں سائفر ایک بہت سنگین کیس ہے، اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، یاد. دوسرا میں یہ کہتا رہا کہ یار بھرپور توجہ دینی چاہیے ٹرائل کورٹ میں اپنے ڈیفنس کے اوپر. یہ نہیں کہ آپ ٹرائل کورٹ کی تشکیل اور اس کے طریقہ کار، یار اس میں جو خامیاں، جو لوپ ہولز نظر آ رہی ہیں، یہی ٹھیک کہہ رہے ہیں. یار میری التجا سن لو نا. اگر فرض کرو ابھی یہ 1.5 مہینہ اس کے لیے الجھا نہ دیا جاتا تو عامر نے آپ کو بالکل درست کہا ہے. اب ایک حوالے سے تم اگر ٹیکنیکلی بات کرو، ٹیکنیکلی بابو بات یہ ہے کہ جو ایف آئی آر تھی وہ اپنی جگہ قائم ہے، یعنی یہ فرد جرم اپنی جگہ موجود، وہ سارے سیکشن اپنی جگہ ہیں، ٹھیک ہے. اب جو غلطیاں اب تک حکومت نے کی ہیں ٹرائل کورٹ کے دوران، اب جب وہ ایک حوالے سے اثر نو اس کی سماعت شروع ہو جائے گی، اس اثر نو میں دفاعی وکیلوں کو بھی کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ او بھائی، دفاعی وکلاء کے پاس اگر اس بات کی کوئی گنجائش موجود ہوتی، طاقتور کیس ہوتا، تو وہ بلکہ دل سے دعائیں مانگ رہے ہوتے کہ یار یہ 1 مہینے میں نپٹائیں. ٹرائل کورٹ نے جو اتنی غلطیاں کر لی ہیں یہ ہوتی رہے، اور جب ہم اس کے لیے ریلیف میں جائیں گے تو ان تمام لوپ ہول سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. اب بدقسمتی سے خدا نخواستہ اگر اس کیس کی اب تو روزانہ کی بنیاد پر سماعت بھی ہوا کرے گی ایک اور فیصلے کے مطابق، جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ہوا. اب کی بار چیئرمین تحریک انصاف کے وکلاء زیادہ اٹینٹیو ہو کے چیزیں سامنے رکھیں گے نا سر. آخر وہاں دلائل ہونے ہیں، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہونے ہیں، گواہوں کے بیانات ہونے ہیں. ڈاکومنٹری ایویڈنس تو میرے بھائی یار دیکھو ایسا نہیں کرتے ہیں ہم صحافیوں کے طور پر. ہماری یہ ذمہ داری ہے. دیکھو چیئرمین تحریک انصاف کے چاہنے والوں کی ایک کثیر تعداد ہے، اس پہ تو کوئی آپ کو اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں پسند کروں نہ کروں، آپ کریں یا نہ کریں، ٹھیک. اب آپ جب ان کو کیمرے پر بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ یہ ریلیف مل گئی، واہ واہ واہ، کیا آبجیکٹو ہے بنیادی؟ سیدھی سادھی سیاسی طور پر بات کرو، چھوڑو کورٹ کے میرٹس کو، لا پوائنٹس کو بھی ایک طرف کر دو. تحریک انصاف کی اس وقت پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو سائفر کا مقدمہ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف چل رہا ہے، اس کی سماعت اوپن ٹرائل اوپن کورٹ میں ہو، جس کے لیے جیل سے چیئرمین صاحب کو تاریخ سماعت کے دن لایا جائے، وہ آئیں، پیش ہوں. پھر آپ جیسے نوجوان، یہی ہو گیا نا فیصلہ، یہی ہوا نا. کیٹیگوریکلی تمہیں وہ صفحات پڑھ کے جو بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، تم اپنے آپ کو خود یقین دلانا چاہتے ہو، خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہو، تو میں کیا کروں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے، عامر صاحب نے کیٹیگوریکلی آپ کو بتایا ہے کہ آج کے فیصلے نے یہ جج صاحب کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا ہے، ثوابدید پہ سوری، کہ ان کیمرہ بھی اگر کرنا چاہے تو ان کیمرہ کرنے کی گنجائش کیوں بنتی ہے کہ صاحب یہ سائفر ہے. چیئرمین صاحب نے یہ پٹیشن ڈالی تھی، چیئرمین تحریک انصاف کے وکلاء نے، او کی کیمسٹری پڑھ کے گئے سن. مطلب آپ دونوں کی بات
मुझे समझाने की आप कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। भाई ये बात तो जज साहब को समझनी चाहिए। ये बात ये है कि फिर जज साहब से पूछें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला से पूछें, भैया ऐसी पिटीशन लेके क्यों गए? अरे भैया, हम तहरीक इंसाफ के वकला नहीं हैं, ना उनकी कॉम्पिटेंस पे सवाल उठा रहे हैं। वकला जो हैं वो अपने क्लाइंट की हदायत पे अमल करते हैं। लेकिन सर, क्लाइंट ये कह रहा होगा कि यार तुम बड़े सियाने वकील बनते हो अदनान, रोजाना मुझे कहते हो मेरे पास लाइसेंस है, तो बाबू को ऐसी सूरत निकालो मुझे मेरे पे फर्द जुर्म आयद ना हो कि मैं ओ यार फर्द जुर्म आयत क्या, बल्कि मैं कहता हूं कि इसमें संगीन तरीन सजा भी सुना दी जाए तो गालिबन जिस स्टेज पे अभी चेयरमैन है वो शायद उसकी बारे में फिक्रमंद नहीं होंगे।